رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اصل ٹریک پہ لے کے آنا لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانا تھا، ٹریک پہ لانا تھا، احساس پیدا کرنا تھا ایک دوسرے کا، اور پھر گناہ کا احساس۔ یاد رکھیں کہ کیمرے لگانے سے کبھی گناہ نہیں کام ہوتے، نہ ہی چوکیاں بنانے اور کھانے بنانے سے گناہ کام ہوتے ہیں۔ گناہ جب انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ گناہ گناہ ہے، اس وقت گناہ ختم ہوتے ہیں۔ گناہ کا کیا کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے تب گناہ ختم ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت آئی، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے اوپر حد لاگو کر دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شادی شدہ مرد یا عورت شادی ہونے کے باوجود اگر زنا یا بدکاری کرتا ہے تو اسلام میں اس کی سزائے موت ہے۔ اسلام کے اندر آگے جو مرضی ہم قانون بنا لیں، اس کا ہے کہ سنسار کیا جائے، اس کو پتھر مارے جائیں، اور اگر کبارہ زنا اور بدکاری کرتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اسلام نے اس کی سزا مقرر کی ہے بدکاری کی۔ تو اس سے زنا ہو گیا، حضور سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے جو گناہ کیا؟ کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ ناجائز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ، جب بیٹا بچہ پیدا ہوگا اس وقت آنا، کیونکہ غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو غلطی نہیں، اس وقت آنا پھر دیکھوں گا۔ حضور نے کوئی جاسوس اور سپاہی نہیں چھوڑے، اس کے اندر احساس ذمہ داری تھی۔ گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک احساس تھا کہ میں نے گناہ کیا، کوئی اوپر سپاہی نہیں گئی۔ بچہ پیدا ہوا 9 ماہ کے بعد تو حضور کی بارگاہ میں آئی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ، جب تک یہ بچہ دودھ پیتا ہے اسے دودھ 2 سال تک پلاؤ، جب تک یہ روٹی نہیں پکڑتا کھاتا اتنی دیر تک اس کو دودھ پلاؤ۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد قبیلہ غامدیہ کی عورت رسول اللہ کے پاس آئی، اور اس وقت اس بچے نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، تو کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، جب میں اپنے گناہ کو رات کو یاد کرتی ہوں تو ساری رات میں ہوتی رہتی کہ اگر اسی حالت میں مر گئی تو مجھے تو سیدھا دوزخ میں جانا پڑے گا، تو آقا کرم فرمائیں مجھے پاک کر دیں۔ یہ احساس تھا، گناہ کرنے کے بعد ندامت تھی۔ آج ہم ہیں تو اپنے دامن میں اتنے گناہ لیے پھر رہے ہیں اور ہمیں یہ اس چیز کا احساس نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور گناہ کو ہم نے سمجھا ہی نہیں نا۔ ہم نے کو گالی دینا گناہ سمجھا ہے؟ عام بازاروں میں، عام تجارتی مراکز کے اندر اعلان گالیاں دی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مومن کو گالی دی اس نے اعلان اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ایک ہوتا ہے چھپ کے گناہ کرنا، اور بات ہے، ایک گناہ سب کے سامنے فرمایا اعلانیہ اللہ کی نافرمانی وہ کرتا ہے۔ جس بندے نے کسی مومن کو گالی دی ہے تو کیا کبھی ہم نے گالی کو گناہ سمجھا ہے؟ ہم نے تو عادت بنایا ہے۔
کبھی جھوٹ کو گناہ سمجھا ہے؟ ہماری تو عادت ہے. ہم نے غیبت کو گناہ سمجھا ہے؟ ہماری تو عادت ہے، احساس نہیں ہے. تو اس کو پتا ہے کہ اس کی گناہ کی سزا کیا ملنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا، اس بچے کی تم نے اس سے بچہ لے لو، اس کی پرورش کرنی ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اگر اسی حالت میں مر گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا کہ اس کی پرورش کرنی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس کو سنسار کرو، کیونکہ اسلام کے اندر شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ سنسار کرنا، اسے قتل کرنا جس نے بدکاری کی ہے، جس نے زنا کیا ہے. حضور کا چونکہ حکم تھا، صحابہ لوگ اس کو زمین میں گاڑ کے اس کے سر پہ پتھر مارنا شروع کر دیا. حضور اپنے حجرے میں، یہ میرے نبی کی شفقت دیکھیں، جس طرح بندہ اس کی طبیعت وفادار نہیں ہو جاتی، طبیعت میں اتاہٹ پیدا ہوگی، طبیعت میں تیزی پیدا ہوگی، کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں. اپنی امت کے لیے کہ اس عورت کے ساتھ ہی کیا ہوگا. جب مر گئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مر چکی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے کفن کا بندوبست کرو، اس کے غسل کا بندوبست کرو. ہاں جب غسل اور کفن کا بندوبست کر دو مجھے بلا لینا، میں خود محمد اس عورت کا جنازہ پڑھاؤں گا. میں خود اللہ کا رسول، اس نے گناہ کیا ہے، فرمایا خود میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. جب اللہ کے نبی نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی طبیعت اتنی اضطراب میں آ چکی تھی کہ جتنا ٹائم اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے اس کا گوشت کر کے تقسیم کرنے میں لگتا ہے نا ٹائم، اتنی دیر تک اللہ کے نبی اس عورت کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ اسے معاف فرما. اتنی دیر تک، جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت کر کے تقسیم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں حضور اس عورت کے لیے اتنی دیر تک دعائیں کرتے رہے. جب جنازہ پڑا تو ایک صحابی کی آواز آئی کہ اس کے لیے یا رسول اللہ کیوں دعائیں کر رہے ہیں، اس نے تو زنا کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا خبردار، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، تو نے اس کی توبہ نہیں دیکھی کہ اس نے کتنی اعلیٰ قسم کی توبہ کی ہے. اگر اس کی توبہ میں اپنی امت پہ تقسیم کر دوں تو میری ساری امت کے اس توبہ کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائے. اتنی شاندار توبہ کی ہے. یہ جب گناہ کو گناہ تصور کیا جاتا ہے تو پھر گناہ کام ہو جاتے ہیں. حضور نے ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا کرنے کا درس دیا، لوگوں کو اس ٹریک پہ لے کے آئے. ایک دوسرے کا احساس کیا ہوتا ہے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.